بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈاکٹر اسحاق آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک بیماری کو لے کے فارمر کی طرف سے بار بار پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کا جواب ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس وقت ایک بیماری پورے پاکستان میں آؤٹ بریک ہیں، جیسا کہ صوبائی پنجاب میں، صوبائی سندھ کے اور یہ بیماری موو کرتے ہوئے اس وقت گلگت بلتستان کے لائف اسٹاک پاپولیشن کو بہت بری طرح متاثر کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بیماری کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ یہ بیماری ہے کیا، کون سی بیماری ہے، یہ کس طرح جانوروں کو متاثر کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح تشخیص کرو گے، اور اپنے جانوروں کو کس طرح اس بیماری سے محفوظ رکھنے ہیں آپ نے، اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاج آپ کس طرح کرو گے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ فقط یہ بیماری پورے گلگت بلتستان میں جانوروں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہماری جو پہچان ہے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے یاک، اور یاک کی پورے فیملی، جس میں ہمارے پاس یاک ہے، ہیق ہے، ہیقمو ہیں، اور زو ہے، زومو ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے لوکل جو جانور ہیں جس میں ہمارے پاس بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، ان تمام کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے، اور بہت سارے فارمر اس بیماری کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے کافی سوالات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ڈیٹیل سے ملیں گے۔ تو یہ ایک وائرل بیماری ہے جو ایک وائرس سے پھیلتے ہیں۔ یہ ایک ہائیلی کنٹیجیس بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ جس طرح کورونا وائرس نے ہیومن پاپولیشن کو بہت بری طرح متاثر کیا، اسی طرح لائف اسٹاک پاپولیشن کو یعنی جانوروں کو اس بیماری نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ اس بیماری نے متاثر کیا۔ اس وقت یہ پورے دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے یہ بیماری، جس کو ہم فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز FMD کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں منہ کھر کا بیماری کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کس طرح جانوروں کو یہ متاثر کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جانور اس کی وجہ سے ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی خطرناک وائرل بیماری ہے جو پورے دنیا میں اس وقت پورے دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ یہ بیماری اس کی ایریڈیکیشن ہو گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے، جیسے کہ نارتھ امریکہ میں، کچھ یورپ کے کچھ جگہوں پہ یہ بیماری انہوں نے ویکسینیشن کے تھرو، باقی جو پروٹوکول کے تھرو، کوارنٹائن کے تھرو اس بیماری کو ختم کیا ہے۔ لیکن جو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان، انڈیا، اس میں یہ بیماری بہت زیادہ جانوروں کو متاثر کرتے ہیں، اور ہر سال اس کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامیکل لاسز ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جانور متاثر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جانور ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، اور فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ تو اس بیماری کو جاننا، اس بیماری کے بارے میں جاننا، ہر فارمر کو اس کے بیسک چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جانوروں کو وقت پہ اس بیماری سے روک سکتے ہیں، اور اس بیماری کو اپنے جانوروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ کون سی جانوروں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو کلون فوڈ جانور ہے، کلون فوڈ مطلب یہ ہے جس کے دو ہوف ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس بھینس ہیں، گائیں ہیں، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو پہلے بتایا تھا لائف اسٹاک میں ہمارے گلگت بلتستان کے اندر اس وقت یاک کی پاپولیشن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی انکیوبیشن پیریڈ کے اوپر۔ انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے یہ ایک بیماری ایک دفعہ جانور کے جسم میں منتقل ہو گیا تو ادھر سے لے کر اس کے علامات ظاہر ہونے تک، یعنی اس کے سائن اینڈ سمپٹم ظاہر ہونے تک کہ جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائم ہے، اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ یہ 2 دن سے لے کر یہ تقریباً 2 دن سے لے کر 14 دن تک اس کی انکیوبیشن پیریڈ ہے۔ تو ایک دفعہ یہ وائرس اگر جانور میں منتقل ہو گیا، جانوروں کو اٹیک کیا، اس کے بعد کیا سائن اینڈ سمپٹم آتے ہیں، کیا کیا علامات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جانور کو FMD منہ کھو کر بیماری ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیزن پہ زیادہ، یوں ہی گرمیاں شروع ہو جائیں یہ وائرس زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جب ٹھنڈ موسم جب شروع ہو جائیں پھر اس ٹائم بھی یہ وائرس اٹیک کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو مارچ اپریل کا جو موسم ہے، اس وقت جو گلگت بلتستان میں اب گرمیاں شروع ہو گئیں، تو یہ تو اس وائرس نے بہت زیادہ اٹیک کیا ہے۔ تو ایک تو آپ نے سیزن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسری بات جو ہے نا، جب ایک دفعہ جانور کے اندر وائرس چلا گیا تو اس کی علامات کیا آتے ہیں؟ سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ جانور کی امیون سسٹم ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی اس کی قوت مدافعت ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پرومیننٹ سائن اینڈ سمپٹم نظر آتے ہیں، جس کو آپ نمایاں آپ کو جو علامات نظر آتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں؟
گائے کے جو پھوپ ہوتے ہیں، جو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈیجیٹل اسپیس، اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، وہاں پہ السر بن جاتے ہیں، وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں. اور اینیمل کے اندر کیا ہوتے ہیں، لیمنس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی پھر منہ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. منہ کے اندر بھی، اس کے ماؤتھ کے اندر بھی کیا ہو جاتے ہیں، لیجن بن جاتے ہیں، وہاں پہ السر بن جاتے ہیں، وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں، اور جانور کو کھانے پینے میں ایشو ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جانور بہت متاثر ہوتے ہیں، اور کھر کی وجہ سے جانور چلنے پھرنے میں اس کو مسئلہ آتے ہیں. اور جانوروں کے کیا ہوتے ہیں، منہ سے رالنگ میں جاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جانور کو 106 107 کے بخار ہوتے ہیں، ٹمپریچر ہائی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور ہاف فیڈ ہو جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اور جانوروں کے ٹیٹ کے اوپر، یعنی ان کے تھن کے اوپر، اس کے اڈر کے اوپر بھی دانے بن سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو دانے نظر آتے ہیں. تو یہ سائن اینڈ سمٹم اگر نظر آئیں، اور تو اس کا مطلب ہے آپ کی جانور FMD میں مبتلا ہے، اور آپ کو اس کی علاج کی ضرورت ہے. آپ نے اب ہم بات کریں گے اس کے شرح اموات، یعنی اس کو کہتے ہیں موربیڈیٹی ریٹ. موربیڈیٹی ریٹ 2 سے 4% ہے، یعنی شرح اموات. اگر کسی جانور کو افیکٹ ہو گیا تو پھر 100 میں سے 7 یا تو ہو سکتے ہیں 3 سے 4 جانور اس بیماری کی وجہ سے مر سکتے ہیں، اس جانور کی وجہ سے مرتے ہیں. اور یہ مورٹیلٹی ریٹ جو شرح اموات بچوں میں زیادہ ہے، یہ 20% سے زیادہ ہے، کیونکہ بچوں میں امیونٹی سسٹم، یعنی ایمیون سسٹم قوت مدافعت اس طرح نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں، بچے زیادہ اس میں اٹیک کرتے ہیں، اور زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں، اور بچے ایکسپائر ہوتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اب ہم بات کریں گے ٹرانسمیشن کے اوپر، یہ کس طرح ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہائیلی کنٹیجینس بیماری ہے، ہائیلی کنٹیجینس وائرل بیماری ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، بہت جلدی سے. سمجھو اگر آپ کے پاس ایک جانور کو اٹیک کیا نا، تو سمجھو آپ کے پورے ہرٹ، آپ کے پورے تمام مویشی، آپ کے تمام جانور اس بیماری اٹیک کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے جس جانور کو اٹیک کیا ہے، جس جانوروں کو FMD منہ کھر کی بیماری ہو گئی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے جانوروں کو باقی جو ہیلتھی جانور سے آئسولیٹ کرنا ہے. انفیکٹڈ جانوروں کو آپ نے الگ کرنا ہے، بالکل الگ رکھنا ہے. ان کے آپ نے وہ چیزیں آپ نے الگ رکھنا ہے. یہ آپ ہم بات کریں گے کس طرح پھیلتے ہیں. یہ کنٹیکٹ کے تھرو پھیلتے ہیں. جس طرح کورونا وائرس کیا تھا، کنٹیکٹ کے تھرو پھیلتے تھے. ہم نے سوشل ڈسٹینس کا جو کنسیپٹ آپ کو دیا، اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جانوروں کو جو انفیکٹڈ جو جانور ہے، جو ہیلدی جانور سے آپ نے سپریٹ کرنے، الگ کرنے، ان کو آئسولیٹ کرنے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی یوٹینسلس ہیں، یوٹینسلس کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ نے پٹھا ڈالنا ہے، آپ نے ان کو ہرا دینے ہیں. وہ برتن جہاں پہ آپ نے جانوروں کو پانی دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل جو ہیلتھی جانوروں اس سے الگ رکھنا ہے، اس کو سپریٹ رکھنا ہے، بالکل آپ نے الگ رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو میکینیکل ویٹر ہے، میکینیکل ویٹر کا مطلب یہ ہے جو پٹھا ڈالنے والے جو بندے ہیں یا جو لوگ ہیں جو گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں، وہ جانوروں سے ایک جانور سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں. اس سے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو بھی بالکل الگ کرنا ہے. جو انفیکٹڈ جو جانور کو پٹھا ڈالنے والے کو آپ نے ہیلتھی جانور کے سامنے اس پہ آپ نے پٹھے نہیں ڈالنے ہیں، ان کو خوراک آپ نے اس پہ نہیں دینے. اس کے لیے جو ہے نا آپ نے احتیاط کرنے ہیں، یہ چیزیں آپ نے دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو نان ویکٹرس جو ہوتے ہیں، جو جیسے کہ میں نے بتایا تھا، جو جس برتن میں آپ نے وہ کرنے، اگر ایک دفعہ اٹیک ہو گیا نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کو باقی ہیلتھی جانور سے آپ نے آئسولیٹ لازمی کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر. ہم آتے ہیں، ٹریٹمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی جو وائرل بیماری ہے نا، جو وائرس سے تھرو پھیلتے ہیں، اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ، کوئی خاص علاج نہیں ہوتے ہیں. ہم اس کے سائن اینڈ سمٹم، یعنی علامات کو دیکھ کے ہم اس کے علاج کرتے ہیں. جیسے کہ منہ کھر کی بیماری میں کیا ہوتا ہے، جانوروں کو 106 107 کی بخار ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بخار کے لیے ان کو دوائی دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس کیٹوجیکٹ ہے، میلوکسیکیم آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ چیزیں جو ہے نا بخار کے لیے ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے کیا ہوتے ہیں، منہ پہ چھالے بن جاتے ہیں، وہاں پہ السر بن جاتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بورک ایسڈ سے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے واش آؤٹ دینے ڈیلی بیس پہ. اور جو کھروں میں اس کے اوپر زخمی ہو جاتے ہیں، کھر میں وہاں پہ السر بن جاتے ہیں، وہاں پہ چھالے بن جاتے ہیں، وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے کیا کسی اچھے ڈس انفیکٹنٹ سے، جیسے کہ کیمونوفور ہو گیا، جس کو ہم عام زبان میں پنکی کہتے ہیں، اس سے آپ نے واش آؤٹ کرنے ہیں، اس کو دھونے ہیں، اس کو صاف رکھنے ہیں. اور اس کے امیون سسٹم قوت مدافعت جانور کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس کو آپ نے بوسٹ اپ کرنے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جانوروں کو طاقت کے جو انجیکشن ہوتے ہیں آپ نے وہ دینے ہیں. اپنے جانوروں کا اس طرح کا آپ خیال رکھنے ہیں. اور ایک چیز، سیکنڈری جو انفیکشن کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اینٹی بائیوٹک جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے، ہم وہ دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کرو گے تو یقیناً آپ کی جانور اس بیماری سے محفوظ رہیں گے اور اس بیماری کو فائٹ
کر لو گے اور اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم اب بہت ہی اہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تو اب کس طرح آپ اپنے جانوروں کو احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کس طرح پریونشن کرتے ہیں آپ، کس طرح آپ مینجمنٹ کرو گے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات، یہ ہم سب کو بتانا ایک بات مشہور ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آپ نے لازمی اپنے جانوروں کو یوں ہی جب موسم کی تبدیلی ہو جائیں، آپ نے اپنے جانوروں کو جہاں پہ آپ جانور رکھتے ہیں، جانور باندھتے ہیں، وہاں پہ کسی اچھے ڈس انفیکٹ سے آپ نے سپرے کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، لازمی جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے آپ نے اپنے جانوروں کو ویکسینیشن آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ویکسینیشن جو ہم ایف ایم ڈی کی جو ویکسینیشن کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس لوکل ویکسین بھی ہے، جو امپورٹڈ ویکسین بھی ہے۔ ہمیشہ اپنے جانوروں کو ایک اچھی کمپنی کی اچھی ویکسین استعمال کریں، اچھی ویکسین یوز کریں۔ اور کیا کرنا ہے، آپ نے سال میں 2 دفعہ اس کی ویکسین ہوتی ہے، ایک تو جنوری فروری میں اور جا کے سپٹمبر اکتوبر میں۔ آپ نے جنوری فروری میں پہلی ڈوز دی ہے، 6 مہینے بعد جا کے سپٹمبر اکتوبر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بوسٹر ڈوز دینے ہیں۔ تو اچھے کمپنی کی آپ ویکسین استعمال کریں، تو اگر آپ ویکسین پراپر کرو گے تو یقیناً آپ کے تمام جانور اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ تو جس نے بھی دیکھے، ہم اپنے ہارٹ میں پورے ہارٹ میں اچھے کمپنی کے ہم نے ویکسین کیے تھے، تو الحمدللہ ہمارے ہارٹ میں کوئی ایف ایم ڈی کیا اس وقت کیسز نہیں ہے، کوئی کیسز نہیں آئے۔ تو آپ بھی ویکسین کے اوپر زیادہ فوکس کرنے ہیں، ویکسین آپ نے لازمی کرنے ہیں، چاہے گورنمنٹ لیول پہ کر رہے ہیں، چاہے آپ نے پرائیویٹ کرنے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جانوروں کو خاص اچھی کمپنی کے ویکسین لازمی کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے اگر آپ نے اپنے جانوروں کو خیال رکھو گے تو یقیناً اس خطرناک بیماری سے آپ کے جانور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ڈیری فارمنگ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنا قیمتی جانوروں کا بھی خاص طور پر آپ نے خیال رکھیں، اور اس طرح کی ڈیری فارمنگ کے حوالے سے جانوروں کے متعلق انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔